وہ درمیان میں کچھ بات پوچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مجھ مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ ویسے ہی پکڑائی میں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، ہیں بھی کافر اور یہ تو اپنے مسلمان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ناگواری ہوئی کہ آپ کے چہرے پہ وٹیں بھی آئیں اور آپ نے اپنے چہرے مبارک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا پسند نہیں کہ یہ جو سردار لوگ ہیں یہ تو بات سننا چاہتے ہی نہیں، یہ تو متکبر ہیں، فرعونیت ہے ان کی، اور جو فرض تبلیغ ہے وہ بھی ادا ہو چکی اور جو نہ چاہتے ہیں تو آپ ان کو پہلے کی سرداری کو، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو طلبگار ہے نا اس کو پہلے، اس کا حق پہلے. یہ بے طلب لوگ ہیں، آپ ان پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ خود ضرورت محسوس، جبکہ وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ہدایت لیں. تو یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے، اور علماء کہتے ہیں اس کا صلی اللہ علیہ وسلم مرض کو اللہ نے بتایا کہ مثال کہ ایک ہیضے کا تو ڈاکٹر، لیکن ہیضے کا علاج کرانا نہیں، زبردستی انجیکشن لے کے زکام کا مریض آپ کی کلینک میں آیا ہے کہ مجھے آپ کوئی اینٹی الرجی دے دیں، کوئی دوا دے دیں، تو اب ہیضے کے مریض کی فکر نہیں کی جائے، اب فکر کی جائے گی زکام والے. بھائی جو علاج چاہتا ہے پہلے اس کا حق ہے، جو چاہتا ہی نہیں ہے چاہے وہ ہیضے کا ہو تو اپنی مرضی سے ہے نا، ہمارے کہنے سے تھوڑی، ٹھیک ہے نا، تو وہ مر بھی جائے گا تو ڈاکٹر کو افسوس نہیں ہوگا، بھائی ہم تو علاج کے لیے تیار تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی فکر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر ہیں تو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، ان کو اسلام میں داخل. اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو پہلے سے مسلم ہیں، تو وہ چھوٹا مرض ہے، ان کا مسئلہ انہوں نے پوچھنا ہوگا، یہ چھوٹی بات چھوٹا ہے، ان کا زیادہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ زیادہ تو ہے مگر یہ مرض کا علاج چاہتے نہیں، چھوٹا ہے مگر وہ علاج چاہتے ہیں. جو چاہتا ہے نا اس کو پہلے، اس کو جو ہے وہ پہلے اس کو یہ آیتیں نہیں. آباسا، آباسا جو ہے آباسا، آباسا ذرابا کا معنی ہے جب آپ پریشان ہو اور چہرہ تھوڑا سا آپ کا متغیر، عمل کو عربی میں کیا کہتے ہیں، جو ایسا ہو کہ چہرے پہ ایسے پریشانی کے آثار ہوں. جب آپ کی ناگوار ہوتے ہیں، دیکھیں ایک کوئی شخص آتا ہے آپ سے مل لیا، آپ کرتا ہے ایسا چہرہ خوش ہو جاتا ہے نا. بعض دفعہ کوئی قرضہ مانگنے آ گیا، اب کیا ہوتا ہے نا، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں، چہرے پہ ناگواری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری وہ ذاتی وجہ سے نہیں، کم ملے، ہدایت پہ آ جائیں گے اسلام کو فائدہ زیادہ ہے. تو یہ بھی اللہ کی رضا ہی کی خاطر، لیکن اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند نہیں آئی، اگرچہ یہ اخلاص پر. اللہ کا قانون یہ ہے کہ طلبگار چاہے غیر ہو چاہے نہ، اس کا حق پہلے ہے، بے طلب ہے چاہے اس کو اسلام کو لانے میں کتنا فائدہ ہو اس کا حق بعد میں. تو اللہ نے فرمایا عبس تولا، کون ہوا یہ نہیں بتایا جا رہا، یہ بلاغت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نام ظاہر کا انداز ہے نا کہ نام لیے بغیر اللہ تم سمجھ جائیں گے. آباسا وہ چیب جبی ہوئے، سلوٹیں آئیں، وتولا اور ان جاءہ الاعمى، ان لام محذوف، ان جاءہ الاعمى یعنی لی ان جاءہ الاعمى، لیے کہ یہ لام محذوف، جاء اصل میں تھا جایا، آئے ان کے پاس، کن کے پاس یہ بھی اللہ بیان نہیں، اس لیے کہ آئے ان کے پاس الاعمى، ایک نے اعمى افعلوا اعمى عیب بیان کر افعال کا لفظ، ان جاءہ الاعمى اس لیے کہ آئے ان کے پاس ایک نابینا. وما یدریکا، وما یدریکا ہے نا، وما ادراکا ماہیا، آپ کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے. تو ادرا ماضی ہے، ادرایا، ادرا کیسے تھا، ادرایا، ادرایا اس کی طرح اکرما کی طرح، ٹھیک ہے. اور یدریو، یکرمو کی تو بھی آتی ہے، یدریو تو ما ادرا کا معنی آپ کو کیا خبر، یہ پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. وما یدریکا آپ کو کس نے بتایا، تو وہی مضارع ہے نا، معنی وہی ماضی ہے، یہ کیا ہے وما یدریکا اور آپ کو کیا خبر. لعلہ، لعلہ کا مطلب ہوتا ہے شاید، کیا معنی ہے لعلہ شاید یزکا اصل میں تھا یتکلف، ٹھیک ہے، اصل میں تھا یتزکیو، یتزکیو میں آخر میں یا آ رہا ہے تو یتزکا بن گیا، تو یتزکا کو یزکا بھی زکا بھی پڑھتا، تو یہ تزکیہ سے نہیں پاک ہو. وما یدریکا آپ کو کیا خبر، لعلہ شاید کہ وہ نابینا یزکا تزکیہ کر لے. تزکیہ کا مطلب جب آپ اسے، تو وہ نصیحت اس پہ نصیحت کا اثر ہوگا، یہ بیٹھے ہوئے نا بڑے بڑے ڈنڈے ان پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، جس پہ ہو رہا ہے پہلے اس کو یزکا تزکیہ کر لے حاصل. او یذکروا یا یذکر تھا یتا، الگ الگ یتا، چلو اس کو بعد میں دیکھ، یتذکروا یتفعلوا کی طرح، یتفعلوا کی طرح یعنی یتکلف، یہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے. کیا ہو گیا، چھوٹا کی پیڈ ہے نا اس پہ ہاتھ صاف نہیں. یتکلف یتذکروا اس کا معنی نصیحت حاصل، تو یتذکروا کو کیا پڑھ رہے ہیں یذکروا، جیسے یتزکا کو یزکا، تو او یذکروا یا وہ نابینا کرتا فتنفعوا تنفع، ٹھیک ہے نا، فتنفعوا تو نفع دیتی اس نابینا کو الذکرا، ذکرہ کسے کہتے ہیں، تو
وما یدریکا آپ کو کیا خبر لعلہ کا شاید کہ پوری نصیحت حاصل کر، اور اگر پورا اثر اس میں ہوتا تو نصیحت حاصل کر کے کچھ تو فائدہ پہنچاتی نا، پورا فائدہ نہ بھی فائدہ کی جاتی ہے، پورا فائدہ نہیں تھوڑا تو ٹھنڈے بیٹھے ہوئے تو ذرہ برابر بھی فائدہ ہونے، بلکہ یہ تو آپ کے خلاف کیا کر رہے ہیں، سازشیں۔ اما بہرحال من وہ شخص استغنایا استغنا برتتا ہے، استغنا کا مطلب بے پرواہ ہے، ہدایت پرواہ ہے ہی سردار، استغنا جو نہیں ہوا ہے، فانتا آپ، فانتا تو آپ، لہو اس کے لیے، تصدا پیاسے، صدا صدا عربی میں پیاس کو، ٹھیک ہے نا، تو تصرفو کلفو کا معنی ہوتا ہے کسی کے در پہ ہونا، کسی کے تعاقب میں لگے رہنا، پیچھے لگے رہنا، جیسے پیاسا پانی کے لگا رہتا ہے نا، کسی خواہش ہو تو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ فانت لہو صدا، آپ اس کی ہدایت کے پیاسے ہیں، آپ اس کی ہدایت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صدا پیاس سے نکل آئی ہے، یوں یاد رکھیں، فانت صدا آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہ جو مستغنی ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، آپ اس کے، وما علیکا، ماں کا معنی علیکا کا معنی آپ کے اوپر، وما علیکا اللہ، اللہ اصل میں تھا ان اللہ، اللہ کیا تھا ان، تو یہ بن جائے گا وما علیکا، اور آپ پر نہیں ہے ان، یہ بات لا یزکا کہ وہ نصیحت حاصل نہ کرے، یعنی وہ اگر نصیحت حاصل نہیں کرتا تو آپ پر یہ ذمہ داری، یعنی ایسے لوگ جن کو ہدایت نہیں ملتی تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ان کی ہدایت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بالکل جیسے ایک ڈاکٹر ہیضے کے مریض ٹیکا لگانے کی فکر میں وہ بھاگ رہا ہے، وہ ٹیکا لگوانے کے لیے تیار نہیں ہے، زکام کا مریض کلینک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کوئی دوا دے دیں، تو پھر ہم کیا کہیں گے اس ڈاکٹر سے، بھائی جو علاج چاہتا ہے نا اس کا علاج کریں، کیونکہ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ ہیضے کا مریض ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو بھائی وہ جو ہیضے کا مریض تو ہے، لیکن اگر وہ مر گیا تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں، وہ علاج چاہتا ہی نہیں، تو بالکل یہی انداز ہے، فرمایا وما علیک اللہ یزکا، آپ پر نصیحت حاصل نہ ہو، اس پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہو، واما بہرحال من وہ شخص، دیکھا اب یہاں ڈائریکٹ شروع میں اللہ نے غائب کے ایک دم بہت سخت کلام ہو جاتا نا، شروع میں غائب کے سے پھر اللہ نے ڈائریکٹ، وہ اما اور بہرحال من وہ شخص جاءکا جو آیا آپ کے پاس، یسعا یسعا وہ ہوا یخشا اور وہ اللہ سے خشیہ یخشا، فانتا تو آپ جو ہیں عنہ تلہا، تلہا میں نا، تلہا اصل میں تھا تلہ، کیا تھا تلہ تکلف، لہو وہ لعب غفلت کو بھی کہتے ہیں، فانت عنہ تلہا آپ اس سے کیا برتتے ہیں، رو گردان کو اگنور کر رہے ہیں، اس کو ویلیو نہیں تھی، جیسے لہو و لعب کی ویلیو نہیں ہوتی نا، تو آپ اس کو ویلیو، کلا ہرگز ایسا کہ آپ کے بظاہر ایسا لگتا ہے، یہ قابل افات، ان کو تبلیغ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کو تبلیغ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، انہا قرآن ہے نا تذکرہ ایک، فمن شاء پس جو چاہتا ہے، شاء کا معنی انشاءاللہ، تو فمن شاء جو چاہے، ذکرہ ذکرہ کا معنی نصیحت حاصل کر، جو چاہے ذکرہ اس قرآن سے جو چاہے اسے یاد کر، ذرا باقی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ، کلا فرمایا فمن شاء ذکرہ جو چاہے نصیحت حاصل کرے، کیا مطلب نبی آپ کے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ جو بڑے سردار ہیں سمجھانا ذرگز ایسا نہیں، قرآن تو جس کا دل چاہے نصیحت حاصل کرے، اس میں امیر غریب کا فرق اللہ نے، امیر غریب کا فرق اب اللہ قرآن اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے، کلام کو چلے گا وہ والا ہو جائے، اس کو پہلے ضرورت نہیں ہے، دار ہے ان سے دار نہیں ہے، نا حسین ستب آتی ہے، مکرمہ جمع ہے نا، یعنی لوہے مرفوعات، رفع کہتے ہیں مرفوعہ جس کو بلند کی، مرفوعات بلند ہیں یہ مرتبے کے لحاظ، مطہرات پاکی، بی عید با کا معنی ساتھ، ایدی ید کی ہاتھ کو، دونوں ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ بھی، تو بی ایدی ہاتھوں میں ہیں، سفارتن کسے کہتے ہیں جو آپ کا پیغام دوسرے تک، سفارہ اس کی جمع، تو ایسے سفیروں کے ہاتھ میں ہیں، کرامن کریم کی جمع کرام، کرام جو عزت دار صفیں یعنی فرشتے، برارتن بار کہتے ہیں نیک کو، میں تھا باریرن باریرن زاربن، ٹھیک ہے، تو باریرن بار نیک کو کہتے ہیں نا، باریرن کسے کہتے ہیں، برارا اس کی جمع، یعنی نیک فرشتے تو نیک ہی ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ ان کی ایسے ہاتھوں میں ہیں، دار پیر ہیں، برارا نیک ہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، آگے اللہ وہ جو جہد کر رہے تھے نا، جہد کیا تھی یہ بتا رہے تھے، ہو جاؤ گے قیامت آئے گی، اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا، ہنسی مذاق اڑاتے تھے نا، مالی حاضر ہمارے جیسے انسان نہیں، توہین کرتے تھے، تو آگے اللہ قتل الانسان، قتل زریبہ کی، زریبہ کا مارا گیا، قتل کا معنی قتل کر، تو جملہ تو خبر کا ہے لیکن اس سے مراد بددعا ہے، میں یہ بددعا کے لیے قتل تھا، اللہ کرے تو ٹھیک ہے نا، ویسے قتل کا معنی کیا ہے، قتل کا معنی بددعا کے استعمال ہوتا ہے، یعنی مارا جائے وہ، ٹھیک ہے نا،
کیا مطلب ہوگا؟ مارا جائے. اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان، تباہ ہو جائے انسان، ما اکفرا، کیسا ناشکر. کفر کہتے ہیں عربی میں انکار کو بھی. یہ جو ما اکفرا کا لفظ ہے پورا اسی طرح استعمال، یہ ہوتا ہے تعجب کا صیغہ. جیسے ہم کہتے ہیں ما اضربا، کیا خوب مارا، ہو اس نے، بس یہ ایسی یہ اسٹرکچر ہے. یوں سمجھ، اس کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کی کہ ماں کا معنی کیا ہے، اضربا کا معنی کیا ہے، ادھر سے آ گیا. بعض ایسے ہوتے ہیں نا محاورے ہوتے ہیں آپ سمجھیں، یا ان کی کوئی گرامر کے لحاظ سے بس وہ اس کا ایک عرب اہل زبان اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں. تو ماں ازربا، یہ 3 صیغے تعجب کے عربی میں استعمال ہوتے ہیں. ماں ازربہ، ازرب بھی، ضروبہ. تو یہ جہاں آئیں گے میں بتا دوں گا بھی زیادہ پر ضرورت. تو اسی میں ایک ماں ازربہ بھی ہے. ماں ازربہ، ماں اکفرہ کا معنی ایسا ناشکری، اسی معنی میں ماں اکفرہ کیسا، تعجب کے طور پہ. ٹھیک ہے، کیسا ناشکر. قتل الانسان، یہ قتل الانسان، ہلاک ہو جائے انسان. اللہ فرما رہے ہیں ما اکفرہ، کیسا ناشکر ہے. یعنی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے. اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیدا کرنے والے نے تمہیں آزمائش کی. اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جس نے کھلایا ہے پلایا ہے تم کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی شریک نہ کرو. لیکن اللہ فرماتے کیسا ناشکر، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اللہ انسان کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں. تو جو اتنا تکبر کر رہا ہے اور میری دعوت دینے والے کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے، تو اوقات تو دیکھ. وہ کیا اوقات ہے؟ من ای شیء، اس سے خلقہ، اللہ نے بنایا اس انسان کو. تجھے بنایا کس چیز سے؟ میں نے. پھر اللہ خود بتاتے ہیں من نطفہ، نطفہ منی کے قطرے سے بنایا. خلقہ کو بنایا بھی، فقدرہ میں اندازہ بھی. اندازہ کیا مطلب، کیسی مینجمنٹ ہے، آپ کہاں لگے ہوں گے، اور پھر دماغ میں یہ سب چیزوں کا اللہ کیا کر رہا ہے، اور اسی اپنے آپ کو دن لے آئے ہمارے اوپر. ہمارا کیسے سے بنایا اور کیا انداز سے بنایا. بیلا، پھر راستہ، یسرا، یہ سبحہ کی، سبحہ کا معنی یسر ہے نا. پھر کیا کیا، بیلا یسرا، پھر راستے کو اس کے لیے آسان. بیل مقصودی ماں کے بنایا تو اسے دنیا میں لے آیا. حالانکہ ماں کے پیٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک راستہ رکھا ہے وہ اتنا تنگ راستہ ہے کہ انسان نہیں اس سے دنیا میں آ، اتنا تنگ راستہ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہم نے کیا کر دیا، اور بچے اس راستے سے باہر آ جائے. پھر وہ راستہ دوبارہ اپنی اصل حالت پہ. یہ خدا کی آج بچے آج کل نہیں ہوتا. اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ راستہ میرے لیے کیا کر دیا، آسان. یہ نیچرل ہے. آپریشن سے اگر اتنے دیکھو ہزاروں میں کوئی ایک تو نارمل ہو. اللہ فرماتے ہیں نا ہم نے انسان کو کیا کیا، اس کے اعضاء کو. یہ قانون کے انسان صحیح سالم ہے، لیکن اس قانون کے اوپر معذور بھی ہو جاتے ہیں. سسٹم میں خرابی نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے ہزاروں میں ایک معذور. تو اسی طرح سے خرابی نے عورت کو جب پریگننٹ، نارمل غذائیں جو کھا رہی ہے وہ کھائے گی، بچہ نارمل ہی پیدا ہوگا. کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس راستے کو کیا کر دیا ہے، آسان. کو پھل جب تیار ہوتا ہے نا تو خود ہی گرے گا وہ. تو اب اگر کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہر تیسری عورت کا آپریشن، اس کا مطلب خدا کا نظام غلط ہوگا. ظاہر ہے خدا کا نظام غلط. یہاں ڈاکٹروں کی یہ نااہلی کہ انہوں نے ایک نیچرل پروسیس کو کیا بنا دیا ہے، ایک مصنوعی بنا دیا پیسے کمانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے. صرف پاکستان اور انڈیا کی میں آفت ہے. نارملی آپ جائیں چائنا میں، امریکہ میں 100 میں کوئی ایک آدھ کے بن جاتا ہے. ہمارے ہاں 100 میں ایک آدھ نارمل ہو رہا ہے، باقی ہر، اور جس عورت کے نارمل ہو رہا ہے 1-2 بچوں. یہ سب تو ڈاکٹر، سارے ڈاکٹر تو خراب نہیں، لیکن گائنی کے جو ڈاکٹر کے پیسے کو پتا ہے کہ بھائی ڈلیوری ہوگی جو نارمل 6 دن بھی لگ سکتے، ہفتہ بھی لگ سکتا. اب ایک عورت کو پین ہو رہا ہے تو بھائی ابھی ختم ہو گیا تو بھائی کل دوبارہ شروع ہو جائیں گے، 1 ہفتے بعد دوبارہ شروع ہو جائیں گے. نہیں، وہ 1 ہفتے بعد کا چھاپڑ چھری لے کر آؤ. جیسے قصائی ہوتا ہے نا، بقرعید کی گائے گرائی بھی ہے نا اس نے، وہ کہہ رہا ہے چاپڑ لے کر ابھی وہاں سے بغدہ، وہ لاب ہے چاپے الگ کر، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، دوسری گائے بھی گرانی ہے. تو جو قصائی کا تصدیق گائے گرانی اس کا بالکل اسپتالوں میں یہی ہو رہا ہے. ایک گائے گر گئی، 1 ہفتے بعد اس کے بچہ ہوگا. ہمارے ہاسپٹل میں آئی، کاٹ نکال، ٹانکا لگا، اس کو واپس بھائی کو کاٹ، بچہ نکال. ایک سائیڈ افیکٹ کیا ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے. اللہ ہی تو اللہ فرماتے ہیں بیلا یسرا، انسان کو دے دیا راستے کو. ثم السبیلا، ثم اماتہ، اماتا اس کو موت دی. اصل میں تھا ام وتا، اکرما کی طرح. ماتا یموتو، مرنا. اصل میں تھا موتا یموت، ٹھیک ہے نا. اور ام وتا یم ویتو، اکرما یکرمو کی طرح، اس کا معنی ہے مارنا. تو ام وتا کو اماتا پڑھتے ہیں. ثم اماتہ، پھر اللہ نے اس کو موت دی. فاقبرا، فا کا معنی پھر، اقبرا کا معنی قبر میں پہنچانا. آسان ہے نا، میں نے کہا تھا اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اقبرہ، اسے پھر کہاں پہنچا دیا، قبر میں. یہ سارے تصرفات کس کے ہیں، اللہ کے. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم پر فنڈر گیری سوٹ، میں نہیں مانتا اللہ کو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ کائنات خود سے ہے، میں کیوں حساب کتاب دوں، میں میری لائف ہے. ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میری لائف ہے بھائی، میں ڈرامہ دیکھ، فلم دیکھوں، ناچوں، میں شراب پیوں. کیا ہے مولوی لوگ کیا ڈرامہ لگا کے رکھتے. تو اللہ فرماتے ہیں تیری اوقات کیا ہے، نہ تو پیدا اپنی مرضی سے ہوا اور نہ تو مرا. نکلا صرف ڈاکٹر کی مرضی سے تھا تو، ورنہ اصول نہیں تو وہ بھی میری مرضی سے ہوتا ہے. لیکن آج کل اس میں کس کی مرضی ہو گئی، ڈاکٹروں کی. فَأَقْبَرَهُ، ثُمَّ، پھر اس کے بعد، اِذَا شَاءَ، جب اللہ چاہے گا.
انشرہ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا. نشر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو پھیلانا. کہتے ہیں نا اطلاع نشر و اشاعت, کہتے ہیں نا نشر و اشاعت کے وزیر نہیں ہے, تو خود زیادہ پھیل رہے ہیں, خبریں کم پھیلا رہے ہیں. تو انشارا ینشرو, انشارن کا معنی پھیلانا, یہاں مراد دوبارہ زندہ کرنا ہے, کیونکہ انسان جب دوبارہ زندہ ہوگا تو پھر ظاہر ہو جائے گا نا, جو چیز پھیلتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. ثم اذا شاء, پھر جب وہ اللہ چاہے گا, انشرہ سے دوبارہ زندہ کر دے گا. اس میں دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل بھی دی کہ یہ سارا پروسیس اتنا عجیب ہے کہ منی سے بنانا, پھر ماں کے پیٹ سے نکالنا, پھر دوبارہ موت دے کر قبر میں پہنچا دینا, یہ سارے ایسے قدرت کے تصرفات ہیں. تو جو رب یہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک اسٹیپ رہ گیا, وہ بھی ہو جائے گا. کلا, اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. میں نے کہا تھا نا کلا جو پیچھے کلام میں کچھ مفہوم ہوتا ہے نا اس پہ رد ہوتا ہے, یعنی یہ پیچھے سب باتوں سے لگتا ہے کہ انسان بڑا عاجز ہے. جب عاجز ہے تو اس کا مطلب انسان تو ایک ایک بات میں اللہ کے احکام کو فالو کرتا ہوگا. تو اللہ بتا رہے ہیں کلا, ہونا جو چاہیے تھا ایسا ہو نہیں رہا, اور نہ صرف نہیں ہو رہا بلکہ ہرگز نہیں ہو رہا. تصور سے ہی نکال دو کہ انسان اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. لما یقضی, پورا نہیں کیا انسان نے, ماں وہ چیز, امارہ جس کا اللہ نے اس کو حکم, اللہ نے انسان نے پورا نہیں کیا. لما کے بہت سے معنی آتے ہیں نا, ایک تو لما آتا ہے جب کے معنی میں, اور ایک آتا ہے نفی کے معنی میں. لم دیکھو, ایک ہوتا ہے لم یضرب. لم یضرب کا معنی کیا تھا؟ مارا اس نے, ٹھیک ہے نا. لما یضرب اس کا معنی ہے ابھی تک نہیں اس نے, 10 منٹ 9 منٹ رہتے ہیں, ابھی تک نہیں مارا اس نے. تو قضا یقضی, یقضی کا معنی ہوتا ہے چکانا. قضا یقضی, چکانا. قاضی کو قاضی کیوں کہتے ہیں؟ وہ فیصلے چکا دیتا ہے, فیصلے کر دیتا ہے. تو یقضی میں یا تھی, اس کو حذف کر دیا, حروف گڑبڑی ہے وہ حذف ہو سکتی. کلا لما یقضی, اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. لما یقضی, ابھی تک انسان نے پورا نہیں کیا, ماں وہ چیز, ہمارا اللہ نے حکم دیا, ہو اس انسان کو. اللہ نے اس انسان کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے, انسان نے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی. اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت تو تمہیں دکھا دی, پانی کے قطرے سے بنایا, قبر میں پہنچا دیا, ٹھیک ہے نا, سارے کام. اب ہم ذرا اپنے احسانات بھی تم پر بتا. ان احسانات کو دیکھ کر تمہیں چاہیے کہ ہماری اطاعت کرو. فلینظر, اصل میں تھا فلینظر, میں نے کہا تھا نا لینظر, لیضرب کا معنی اسے چاہیے کہ وہ مارے, تو فلینظر چاہیے کہ دیکھے. فلینظر الانسان, انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے, الی طعامہ, اپنے کھانے. یہ کھانا جو تم نوالا بنا کے منہ میں ڈال دیتے ہو ایسے تھوڑی آ جاتا ہے تمہارے پاس. کیا دیکھے؟ انا, انا اصل میں تھا اننا, اننا اور اننا کا ایک ہی معنی ہے. ہم نے سببنا, سبا اصل میں تھا صبابا, صبابا کا معنی ہوتا ہے انڈیلنا. بہانے میں اور انڈیلنے میں فرق ہے نا. دیکھو بہانا تو کہتے ہیں کوئی چیز بہا دی جائے, پانی بہا دیا. انڈیلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالٹی بھری بھی ہے نا, اٹھا کے کسی کے سر پہ انڈیل دی, اس میں بہت پانی گر. تو اللہ فرماتے ہیں انا, یہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف, یعنی اس بات کی طرف دیکھو کہ انا سببنا الماء, کہ ہم نے انڈیلا ہے پانی کو. سبا, بہت انڈیلنا. آسمان سے پانی برستا نہیں ہے, انڈیلا جاتا ہے. اتنا پانی زمین پہ برسا رہے ہیں ہم تمہارے فائدے کے لیے. یعنی کھانے کو دیکھو تو یہ پروسیس شروع یہاں سے ہوتا ہے. جو تم روٹی کے نوالے, پراٹھے اور انڈے اور یہ سب چیزیں کھا رہے ہو, پروسیس شروع کہاں سے ہوا؟ ہم نے پانی آسمان سے برسایا نہیں, بلکہ بالٹیاں بھر بھر کے تمہارے اوپر انڈیلا ہے تاکہ فصلوں میں کچھ جان پیدا ہو. چھینٹوں سے نہیں ہوتا یہ کام. کیا انداز ہے خدا کا یار. انا سببنا الماء صبا, ثم, اس کے بعد دیکھو یہ بھی کہہ سکتے تھے فشققنا الارض, ہے بھائی. شقا یشقو اصل میں تھا شقاقا یشققو, نصر ینصر کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑ ڈالنا. شقاق صحیح ہے نا. شق صدر کہتے ہیں نا, شق قمر, ٹکڑے ہو گیا, پھٹ گیا تھا چاند. تو شققنا ضربنا کی طرح. ثم, پھر ہم نے شققنا الارض, پھاڑ ڈالا زمین کو. شقا, طبیعت سے پھاڑ دیا, صحیح ہے نا, بالکل کریک کر دیا اس زمین. کیا مطلب؟ یعنی پانی زمین میں جاتا ہے تو دانا اور گھٹلی جو زمین میں ڈالا جاتا ہے نا, وہ زمین کے سینے کو پھاڑ دیتا ہے. یہ خود خدا کی ایک قدرت ہے. ورنہ زمین اتنی سخت ہوتی ہے کہ ایک ننا سی کوپل جو ہے نا, جس میں جان ہی نہیں ہوتی, جب وہ باہر نکلتی ہے نا تو ذرا سی ہوا ہے وہ ویسی گر جاتی ہے. کمال کی بات ہے کہ اتنی نرم و نازک کہ ہوا کا تھپیڑا برداشت نہیں کر رہی, تو اتنی مٹی کو اس نے اپنے سر پہ اٹھا کے نکال کے باہر پھینکا کیسے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ ثم کا لفظ کیوں ہے؟ فشققنا الارض نہیں, پھر ہم نے یہ کیا. ثم اصل میں اہتمام سے بیان کرنی ہے کہ ایک منٹ ٹھہرو, ابھی ہم بتاتے ہیں ایک اور نیا کام ہوا ہے جو پہلے سے بالکل الگ تھلگ ہے. تو یہ تعقیب ذکری کے لیے بھی آتا ہے نا,
ذکر کا مطلب ہم ذکر میں تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, بات تھوڑی دیر بعد بیان کر رہے ہیں تاکہ تم اہتمام سے سنو کہ یہ بالکل پہلے کی نسبت ایک عجیب الگ بات ہے بالکل. انا صببنا الماء صبا, ہم نے آسمان سے پانی برسایا, ثم پھر اس کے بعد شققنا الارض شقا, ہم نے زمین کو پھاڑ ڈالا, فانبتنا انبتا ینبتو انباتن اکرم یکرم اکرامن کی طرح, اس کا معنی پودا اگانا, انبات نباتات سے نا. پھر ہم نے اگایا فیہا اس زمین میں حبا دانا, ہر طرح کے دالیں یہ سب حبا میں داخل. وفاکہتن, فاکہہ پھل کو کہتے ہیں, اس کے ڈبوں پہ لکھا ہوتا ہے نا پھلوں کے ڈبوں پر کہ عصیر الفاکہہ, یہ پھلوں کا رس ہے, حالانکہ وہ ہوتا وہ پرچی پہ پھل لکھ کے پرچی کو ڈال دیا ہوتا ہے, انگور لکھ کے پرچی ڈالی, اس سے جو ذائقہ آ گیا بس وہ کا. وفاکہتن, اچھا یہ رہ گیا. فانبتنا فیہا حبا, ہاں یہ اس پہ نشان لگاتے ہیں نا تاکہ. فانبتنا فیہا حبا, اس میں ہم نے اگایا دانا, وعنبا عنب انگور کو, وقضبا اور ترکاریاں, قضب ٹہنی کو بھی کہتے ہیں, شاخ کو بھی کہتے ہیں, جو پودے کھائے جاتے ہیں نا, جیسے پالک ہے اور جو بھی پودے جو پودے ہی کھا لیے, بعض دفعہ پھل کھایا جاتا ہے, بعض دفعہ پودا خود کھایا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی, ترکاریاں. وزیتونن, اور زیتون پیدا کیا. اب ساری عجیب چیزیں ہیں, دیکھو زمین میں تیل نکالنے کے لیے سینکڑوں فٹ گہرا کھڈا کرنا پڑتا ہے پھر تیل نکل, اور ادھر پانی آتا ہے اور درخت میں تیل پیدا. وزیتونن, اور زیتون پیدا کیا. ونخلا, نخل کہتے ہیں کھجوروں کے درخت کو, اور کھجور کے درخت پیدا کیے. وحدائق, یہ پہلے گزر چکا ہے, حدیقہ کی جمع. اور باغات غلبا, گھنے, غالب سے نکلا ہے نا, جو غالب کی غلب یعنی جو جنہوں ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. وفاکہتن, اور پھل پیدا کیے. وابا, ابا عربی میں چارے کو کہتے ہیں, اور جانوروں کے چارے. متاعا لکم, یہ پہلے بھی لفظ آ چکا ہے, تمہارے فائدے کے لیے. ولی انعامکم, انعام چوپائے کو بولتے ہیں, اور تمہارے جانوروں, اور جانور بھی ظاہر ہے ہمارے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کی طرف دیکھے. آج انسان دیکھ تو رہا ہے لیکن وہ ریسرچ اس حوالے سے نہیں کر رہا کہ یہ خدا نے ہمارے لیے پیدا کی تو ہم بھی اللہ کے کچھ احکام کو فالو کریں, وہ کسی اور نظریے سے دیکھ رہے ہیں. وہ دودھ میں دیکھ رہے ہیں کیلشیم کتنا ہے, اور اس میں پروٹین کتنے ہیں, اور اس کو کتنا کی مقدار میں پئیں گے تو فائدہ ہوگا, کتنی مقدار میں پئیں گے تو نقصان ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل تو کیا ہے کہ یہ پیدا کس نے کیا اور ہمارے فائدے کے لیے, تو ہمیں بھی تو کچھ چاہیے نا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, یہ ہمیشہ نہیں چلے گا, یہ تم دنیا میں آئے ہو نا پیڑے کھانے کے لیے نہیں آئے ہو. جیسے اس سے پہلے والی صورت میں اللہ نے بتایا تھا نا کہ اتنی نعمتیں ہیں لیکن ایک دن آئے گا الطامۃ الکبریٰ, تو اب یہاں فرمایا فَإِذَا, بس ایک دن ہوگا, اذا جب, جاءت الصاخہ, کانوں کو بہرا کرنے والی آواز آ جائے گی. اندھیروں میں جائیں تو ایسے ایسے اندھیرے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. روشنی جب ہوتی ہے تو کس قدر تیز روشنی ہوتی ہے جب سورج بلند ہوتا ہے. تو جیسے اس کائنات کے نظام ایک حالت میں نہیں رہتا, تو انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک طرح کے انسان نہیں. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے, آخرت کے وجود پر یقین نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں انسان سارے ایک جیسے ہیں, اچھے اور برے نہیں ہوتے. آپ کہیں گے بھائی یہ کس قسم کی بات کر دی ہم نے, جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں there are two types of human, انسان کی کتنی قسمیں. اچھا بولنا پڑے گا آپ کو, انسان کی کتنی قسمیں, کچھ نائس پرسن ہوتے ہیں, کچھ بیڈ ہوتے ہیں, ویری بیڈ کہتے ہیں نا, بہت گندا آدمی ہے, ویری نائس, بہت اچھا آدمی ہے. تو انسان کی انگریزوں کے ہاں کتنی قسمیں ہیں, دو, حالانکہ وہ تو آخرت کو نہیں مانتے. تو اس پہ اللہ کو اتنی قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سورج کی قسم, چاند کی قسم, رات کی قسم, دن کی قسم, آسمان کی قسم, زمین کی قسم. انسان کی دو قسمیں, ایک کامیاب اور ایک ناکام, ایک اچھا اور ایک برا. من زکاہا سے اچھا, من دساہا سے برا مراد. تو اتنی قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کل میں کہیں جا رہا تھا تو کسی نے قوالی لگا دی, عزیز میاں قوال کی قوالی. تو میں قوالی سنتا نہیں ہوں لیکن اس کے چند اشعار میں نے سنے, اس میں وہ عزیز میاں قوال نے قسمیں اٹھائیں, اتنی قسمیں, پتہ نہیں کیا کیا, کوہ طور کی قسم, تورات کی قسم, فلانے کی قسم. وہ قوالی ہے پرانے زمانے کی, 20 قسمیں اٹھا کے ہم نے کہا پتہ نہیں کیا جواب آئے گا نا قسم کا. درجنوں قسموں کے بعد جواب یہ تھا میں شرابی. کوہ طور کی قسم اور پتہ نہیں کیا کیا قسمیں, مجھے تو یاد بھی نہیں ہوئی. میں نے ان سے کہا آرام سے بتا دیتا بھائی میں شرابی ہوں, اس میں اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی قسمیں اٹھائیں, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. اسی طرح دوسری صورت بھی ایسی ہے, واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى. بہت قسمیں اٹھاتا ہے قرآن,
اور ثابت یہ کیا کہ there are two types of human، انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں، اچھے اور برے. تو بھائی یہ تو ویسے ہی سب کو پتا ہے انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا. تو انگریز بھی کہتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، جو آخرت کو نہیں مانتا. اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ جب اچھے کو اچھا کہتے ہیں نا تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو اچھے کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ جب برے کو برا کہتے ہیں تو اس کو وہ درجہ نہیں دیتے جو برے کو ملنا چاہیے. جب آپ نے یہ بات مان لی کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو اچھے کو اچھا بننے کا کوئی فائدہ نہیں اور برے کو برا بننے کا کوئی فائدہ نہیں. نتیجے کے لحاظ سے، رزلٹ کے لحاظ سے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ سیم. آپ لاکھوں انسانوں کو قتل کرو، اتنا بڑا جرم کرو، اس کے بعد بھی آپ نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے. اور آپ کروڑوں انسانوں کا پیٹ بھرو اپنا پیٹ کاٹ کے، مرنے کے بعد آپ کی قبر میں اور قاتل کی قبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جتنے کیڑے اس لاش پہ اتنے ہی کیڑے اس لاش پہ، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. تو ایسا اچھے کا کیا فائدہ بھائی؟ کوئی فائدہ ہے ایسے اچھے بننے کا؟ بلکہ بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے. جو ظلم کرتا ہے اس کا ظلم چھپا ہوتا ہے، لوگ اس کو زیادہ عزت دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو پاکستان میں بہت مثالیں ہیں، لوگ صدر بن جاتے ہیں، عزت مل جاتی ہے، اور جو بیچارہ حق پر ہوتا ہے وہ پستا چلا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ دنیا میں بدلہ نہیں ملتا بلکہ دنیا میں اس کے ساتھ اور زیادتی ہو جاتی ہے. ایسے کیسز آتے ہیں کہ جرم کسی اور نے کیا، سزا کسی اور کو ملی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے اس کائنات کے نظام میں اختلاف ہے، بہت زیادہ تبدیلی ہے، تو انسان بھی ایک جیسے نہیں ہے. جو کامیاب ہوگا نا وہ قد افلح، بہت بڑا کامیاب ہوگا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو بس لوگ دیکھیں، اس کو جو نیوٹن اور ایڈیسن وغیرہ نے جو چیزیں ایجاد کی، انسانیت کی خدمت کی نا، تو آج لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کیا ان کو اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا؟ کچھ ملا ان کو؟ نہیں ملا. بھائی جتنی خدمت کی اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں ملا. وہ الگ بات ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے ایمان شرط ہے. ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے، وہ پھر لوگ اشکال کرتے ہیں نا، اتنی خدمت کی پھر بھی جنت میں کیوں نہیں بھیج رہے آپ اس کو، نیوٹن کو. وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے میرا، وہ سوال میں آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ قسمیں اٹھا کے کہ انسان کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. یا تو بہت بڑی کامیابی یا بہت بڑی ناکامی. مرنے کے بعد سب ایک جیسے نہیں ہو جاتے. تو میں یہ قرآن کی قسمیں سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے. تو قرآن قسم اٹھا رہا ہے قلم کی اور ان تحریروں کی جو قلم کے ذریعے لکھی جاتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ قلم اور تحریریں اس بات پر گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں. حالانکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی مکہ میں، اس وقت قلم کبھی اتنا کوئی رواج تھا نہیں. بہت کم لوگ، 4 6 8 10 لوگ ہوں گے پورے مکہ میں جو لکھنا جانتے تھے. اور وہ لکھتے بھی کیا، کبھی کبھار کوئی شعر لکھ دیا کرتے ہوں گے. بہت کم لکھنے کا رواج تھا. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے قلم اور اس کی تحریریں گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. اور آج قلم واقعی اس بات کی گواہی دے رہا ہے. اور تحریریں دیکھیے، کسی مجنون کی بات کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی باتوں کو اہمیت دی گئی ہے. دنیا میں کسی کی سیرت پر اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا گیا ہے. دنیا میں کسی کی بات کو اتنے اہتمام سے نہیں محفوظ کیا گیا جتنے اہتمام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. پوری سندیں چلتی ہیں حدیث میں. حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین. اتنی سی بات محدث بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دانتوں کے درمیان خلا تھا. آپ کسی کی شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں، صرف اس کے دانت کی بناوٹ بیان کر رہے ہیں. آپ آگے اس کے احکامات کیا ہیں، اس نے آرڈر کیا دیے، یہ تو زیادہ اہمیت ہے نا اس کی. کسی کی شخصیت میں جب آپ اس کی سوانح حیات لکھتے ہیں تو اس کی بظاہر کوئی ویلیو نہیں ہوتی کہ اس کے دانت کیسے تھے. زیادہ بیان کر دیں کہ بھئی بڑے اجلے دانت تھے، یہی ہوگا نا. صحابی رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان کیا تھا؟ سامنے کے دانتوں کے درمیان خلا تھا. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں آئے اور آپ کے دانتوں کے درمیان خلا تھا، تو یہ بات ایسا ہی نہیں مان لی جائے گی. اس کی سند پیش کریں آپ. امام ترمذی سند لے کر آتے ہیں، حدثنی فلان، مجھ سے فلاں، مجھ سے فلاں، مجھ سے فلاں، مجھ سے فلاں، ان سے فلاں، انہوں نے صحابی سے اور صحابی نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا. اتنی سی بات کو محفوظ رکھنے کے لیے سندوں کا سلسلہ چلتا ہے. پھر ان سندوں کے راویوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی ایک ایک راوی کا آپ کو اس میں تذکرہ ملے گا. یہ راوی کس سن میں پیدا ہوا, کس سن میں اس کا انتقال ہوا. جو نبی کے بارے میں صرف ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان کیا تھا, خلا. اس راوی کا پھر کی ملاقات بھی اپنے اس راوی سے ثابت تھی جس سے وہ نقل کر رہے ہیں. پھر ان کے بارے میں محدثین کا تبصرہ کیا ہے, کذاب ہے, ثقہ ہے, قابل اعتماد ہے یا نہیں. ان کے مشائخ کون کون ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا, اور کون کون ان کے شاگرد ہیں جو ان سے حدیثیں لیتے ہیں, مجہول یا مستور تو نہیں ہے. اتنی تفصیل کے بعد چھان پھٹک کے یہ حدیث اس قابل بنے گی کہ آپ نبی کے بارے میں یہ یقین سے کہہ سکتے ہو کہ واقعی آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان خلا تھا. یہ پروٹوکول اس کائنات میں پیغمبر کے سوا کسی اور کو ملا ہے؟ تو جس قلم نے یہ سند لکھی ہے اور جس کتابوں میں حدیث کی یہ سند لکھی گئی ہے, وہ قلم اور اس کی لکھی ہوئی یہ تحریر اور وہ کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں تھے. کسی مجنون کو اتنا پروٹوکول نہیں ملتا. اس کی تو تعلیمات ایسی ہوتی ہے جو سمجھ سے والا تر ہوتی ہے. تو اللہ تعالی